أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی 4 آیات تلاوت کی ہیں. سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی فضیلت کہ خداوند متعال نے سورہ فاتحہ کو کیا فضیلت دی ہے اور روایات کی صورت میں ہم تک یہ جو فضیلت پہنچی ہے. ویسے تو وہ بہت طویل ہے، یعنی پورا مضمون ہے، لیکن ہم چند ایک باتیں سورہ فاتحہ کی، سورہ حمد کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کا ہم پلہ خداوند متعال نے قرار دیا ہے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ سورہ حمد کو پورے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا گیا ہے. اور اس کی فضیلت میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. مثلا سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. ام کا معنی ہوتا ہے بنیاد اور جڑ، اور اسی بنیاد کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ ہر چیز کی ایک اساس اور بنیاد ہوتی ہے، اور قرآن کی اساس اور بنیاد سورہ حمد ہے. یہاں تک کہ جابر بن عبداللہ انصاری ایک دفعہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرماتے ہیں کہ اے جابر بن عبداللہ انصاری، کیا میں آپ کو ایسی سورہ کی تعلیم دوں کہ جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے؟ تو جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا میں آپ کے قربان جاؤں، آپ تعلیم دیں مجھے. تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری کو سورہ حمد جو کہ ام الکتاب ہے اس کی تعلیم دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا، کیا فرمایا کہ سورہ حمد جو کہ ام الکتاب ہے موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے یہ علاج ہے، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے سورہ حمد میں. تو اور بھی اس کی بہت سارے فضائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں کہ سورہ حمد رسول اعظم پہ نازل کر کے خداوند متعال نے ایک احسان کیا ہے. تو اس سورہ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے بسم اللہ سے ابتدا کی گئی، اور یہ جو بسم اللہ سے ابتدا کی گئی ہے یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا اجماع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے علاوہ قرآن کے ہر سورہ کا جز ہے. یعنی سورہ توبہ کا یہ جز نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر سورہ قرآن جو ہے اس کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ عہد رسالت سے بھی مسلمانوں کی یہ سیرت تھی کہ وہ سورہ برات کے علاوہ ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، درود پڑھیے گا آقا کی ذات پہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد. مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا بسم اللہ پڑھا کرو تاکہ وہ بابرکت ہو جائے. تو اس سورہ کی ابتدا بھی بسم اللہ سے کی گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اس کے بعد خداوند متعال فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ثناء کامل اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. یعنی جتنی تعریفیں ہیں، جتنی حمد ہے وہ صرف اور صرف خداوند متعال کی ہے. اس کے علاوہ جس کی بھی کوئی حمد ہوگی، کوئی تعریف ہوگی، اس کا حقیقی سرچشمہ خداوند متعال کی ذات ہے. یعنی وہ تعریف عطا کرنے والا
خدا متعال ہے۔ اصل میں جو تعریف ہے، جو ثنائے کامل ہے، یعنی مکمل جو تعریف ہے، تمام تعریفیں جسے آپ کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اور بعض علماء اس آیت کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک سوال ہے اور اس کے اندر جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ ساری تعریفیں کیوں ہیں؟ جواب یہ ہے کیونکہ وہ سارے جہان کا رب ہے، کہ وہ سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں ایک اور بات کبھی پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، رب صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان میں ساتھ سناتا چلوں، درود پڑھیے گا آقا کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا فرماتے ہیں کہ حرام سے اجتناب یعنی حرام کو چھوڑ دینا، حرام سے رک جانا، فعل حرام کو چھوڑ دینا۔ فرمایا حرام سے اجتناب نعمت کا شکر ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ شکر کی تکمیل ہے۔ یعنی اسی لیے جب آپ کوئی بھی آپ کو نعمت مل جائے تو آپ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو خدا متعال جو نعمت دیتا ہے اس کی پہلی چیز یہ ہے کہ حرام کو چھوڑ دے، اور سب سے جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ خدا متعال کی نعمتوں کو خدا کے ہی خلاف استعمال کرنا، معصیت پروردگار میں استعمال کرنا۔ اگلی آیت خدا متعال بیان فرما رہے ہیں الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب ظاہر ہے رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، یہ دو صفات ہے۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مشہور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو رحمان صفت ہے وہ اس دنیا کے لیے، وہ ہر خاص و عام کے لیے، ہر مومن کے لیے، یہاں تک کہ منافق کے لیے، دوست و دشمن کے لیے، ہر ایک کو یہ رحمت نصیب ہے۔ لیکن دوسری جو صفت ہے رحیم، یہ رحیم صفت جو ہے یہ صرف مومنوں کے لیے، اعمال صالح انجام دینے کے لیے، دینے والے کے لیے، یعنی جو جس کا ایمان اچھا ہے اور اعمال صالح انجام دیتا ہے، یہ اس کے لیے ہے جو دنیا میں بھی اسے نصیب ہے اور آخرت میں بھی خدا متعال کی یہ رحمت اسے نصیب ہوگی۔ اور ایک یہاں پہ حدیث سنا تھا جب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 باب ہیں۔ کتنے باب ہیں جی؟ 100 باب ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک حصے کو اللہ نے نازل کیا ہے زمین پہ، یعنی اپنے لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ کیا کر دیا جی؟ اور اس کی وجہ سے یہ جو لوگوں میں عطوفت ہے، مہربانی ہے، محبت ہے، یہ اس ایک حصے کی وجہ سے جو اللہ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ لوگوں میں تقسیم کیا، بقایا 99 خدا متعال نے اپنے پاس رکھی ہیں جو قیامت کے دن مومنین کو یہ رحمت نصیب ہوگی خدا متعال کی، یعنی مومن کا خدا متعال نے بہت بڑا مقام بنایا ہے۔ آگے خدا فرما رہے ہیں مالکی یوم الدین، خدا متعال روز جزا کا مالک ہے۔ ظاہر ہے مالک تو وہ اس دنیا میں بھی ہے، اور اس کا اقرار جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اپنی زبان سے بھی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یہ ہم نے اقرار کیا کہ ہمارے اوپر حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن اس خدا متعال نے جو کہ دنیا میں بھی مالک ہے اور آخرت میں بھی ہر چیز کا مالک ہے، اس نے اس دنیا میں بندے کو کچھ اختیارات دیے ہیں، لیکن روز قیامت عمل کا دن ہے، اس دن صرف اللہ کی حاکمیت ہے۔ یہاں بھی اللہ نے ہمیں اختیار دیے ہیں، ہم غلط بھی ان کا استعمال کرتے ہیں، ہم ان کا صحیح بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن صرف اور صرف حاکمیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی حاکمیت ہوگی۔ خدا متعال سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہ نیچے نقطہ والا جو ایک ہم سنتے ہیں حدیث مبارک، جی یہ ایک سوال ہے جو برادر محترم کی طرف سے ہوا۔ وہ سوال یہ ہے کہ
بائیں بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے، اس کے حوالے سے جو حدیث مولا متقیان کے حوالے سے ملتی ہے تو وہ بالکل درست روایت ہے کہ مولا متقیان خود فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء، کہ بائیں بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، اور اسی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کے جو دشمن تھے وہ بسم اللہ سے کتراتے تھے۔ وہ بہت سارے کاموں میں وہ تفصیل موجود ہے روایات میں کہ بہت سارے کاموں میں بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بائیں بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی جائے۔ کیا کیا جائے؟ بلند، اور بسم اللہ کی بڑی برکات ہے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ پروردگار سے دعا ہے ہماری اس محنت و کاوش کو قبول فرمائے، ہماری حاجات کو پورا فرمائے، ہماری عزت رزق وقت میں اضافہ فرمائے، ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔